عرس منائے جا رہے ہیں، یہ کوئی اللہ کے رسول کا حکم ہے؟ کیا رسول کے صحابہ کا عمل ہے؟ کیا حضور کا عرس منایا گیا؟ عید میلاد النبی ایک نئی عید ہو گئی ہے، کیا اس کا حکم دیا محمد رسول اللہ نے؟ یفعلون ما لا یؤمرون، وہ اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، اپنی ہی ایجاد کردہ. صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا کیوں؟ آپ نے فرمایا یہ میرا یوم ولادت، پیر کو آپ پیدا ہوئے. اب دیکھو، پیر کو نبی نے روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ اس میں عید کا تصور نہیں ہے، کیونکہ عید اور روزہ جمع بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو، جمع نہیں ہو سکتے. اب اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا. جس دن روزہ ہو جائے گا نا، اب وہ سیلیبریٹ کرنا اس کو ممکن ہے ہی نہیں، اس میں جشن کا تصور ہی ختم ہو گیا. جو ہماری عیدیں ہیں ان میں روزہ رکھنا جائز ہے. عید الفطر کو کوئی روزہ رکھے؟ بولو بھائی. اگر جس دن روزہ رکھا وہ عید نہیں ہو سکتی، جو عید ہے وہ روزے کا دن. کیا خیال ہے کہ بتائیں کہ محمد اور آل محمد اور اصحاب محمد علیہ السلام اجمعین انہوں نے کون سی جھنڈیاں لگا کے تو میلاد منایا؟ کون سے جلوس نکالے ہیں؟ چلیں لائٹنگ تو آج کے زمانے کی ہے، لیکن جھنڈیاں، جھنڈے، جلوس، یہ سارے معاملات تو اس زمانے میں بھی ہو سکتے تھے. مولا علی کیا ہر سال میلاد مناتے تھے اس طریقے پہ جس طرح آپ مناتے ہیں؟ تو وہ فوراً چٹا جواب ہی آپ کو دیں گے، وہ کہیں گے یہ تو بعد میں شروع ہے. جو چیز دین میں بعد میں شروع ہو اس کو نہ کرنے والے پر کس طریقے سے ٹونٹ کی جا سکتی ہے؟ ویسے بڑے یہ یعنی چلاکی کریں گے، وہ کہیں گے نہیں جی اگر کوئی نہیں مناتا ہم کچھ نہیں کہتے، ہمیں نہ آپ چھیڑیں. بھئی آپ تو ہمیں آئے دن شعر سناتے ہیں، نثار تیری چہل پہل کے ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. آپ ہمیں ابلیس کی کیٹیگری میں بھی کھڑا کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں میلاد کو منا لیں. یعنی ایک غریب تو بدتمیز کام آپ نہ کر رہے ہو اور جو نہیں کر رہے ان کے اوپر ٹاٹ کریں. تو یہ خبیث آپ پتہ ہے کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ یہ ابلیس آپ کس کس کو کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. تو دیکھیے بہت سے جو ہیں کمنٹ کرتے ہیں عید المیلاد منانا کیسا ہے اور یہ جائز ہے نہیں جائز ہے. دیکھیے اس کے لیے میں کچھ حدیثیں پڑھ کر سنا دیتی ہوں جس سے جو ہے بات سمجھ میں آ جائے. دیکھیے سب سے پہلے ربیع الاول کے بارے میں سب مسلک کا انفاق ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. اس دن پہلے عید منانے والا سب سے پہلے جس نے عید منائی تھی اس دن وہ کون تھا؟ اربل کا بادشاہ ملک مظفر ایک شیعہ تھا جس نے 650 میں پہلی دفعہ عید المیلاد منائی تھی تاکہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آڑ میں راضی، مطلب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس نے منائی تھی اور ایک آڑ لے کر بنائی تھی جس سے شیعہ عقیدے کی ترویج کی جا سکے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی بار آیا، یعنی کہ یہ دن جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا اور ولادت کا کئی بار آیا، لیکن جو ہے صحابہ کرام نے اس دن کچھ نہیں کیا. آج اسلام کا حصہ بننے کا نام کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن آج اس کو کیا ہے اسلام کا حصہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جس نے ہمارے دین میں، اور ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جس نے ہمارے دین میں ایسا کام کیا، ایسا کام ایجاد کیا جو ہمارے دین میں نہیں تھا تو وہ مردود ہے. یعنی کہ کوئی ایسا کام کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ نے نہیں کیا تو اس کام کو ہم نہیں کر سکتے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دن کیوں چنا، وفات کا بھی اور پیدائش کا بھی، جس سے لوگ باگ شرک نہ کر سکیں. اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیر کا روزہ رکھتے تھے کیونکہ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئے. تو پتہ ہی جب کسی کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس میں کوئی عید مناتا ہے؟ نہیں مناتا نا. جب عید ہوتی ہے تو روزہ نہیں رکھتا، یا روزہ ہوتا ہے تو عید نہیں ہوتی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے اس لیے دکھایا کہ جس سے لوگ باگ شرک میں نہ پڑیں، بدعت نہ کریں. تو یہ چیزیں ہمیں وہ کرنی چاہیے. بہت ساری جو ہیں باتیں اس سے ملتی ہیں. اور ایک اور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے میں اللہ سبحانہ کی حمد اور ثنا کا بیان فرماتے جیسا کہ اس کا حق ہے.
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس کو اللہ سبحانہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کرنے والا، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ بے شک سب سے سچی کتاب اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہتر طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، جو انہوں نے کر کے دکھایا اس کو طریقہ کہتے ہیں۔ سب سے بری چیز دین میں نئے نئے کام پیدا کرنا ہے، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ یعنی کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے بس ہمیں وہ کرنے ہیں، اور اگر جو ہم کچھ بھی اپنے آپ ایجاد کریں گے تو کیا ہے، گمراہی ہے، بدعت ہے، جو ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ تو ان چیزوں سے بچے، پہلے کچھ بھی ایسا کام کرنے سے پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ کام صحابہ نے کیا ہے، یا کسی صحابہ سے ملتی ہے یہ حدیث کہ انہوں نے عید المیلاد منائی ہو، یا کچھ بھی ایسی بات ملتی ہو۔ بہت سے بھائی کہہ رہے تھے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مدینہ آئے تھے تو وہاں سیلیبریشن ہوا تھا۔ دیکھیے سیلیبریشن ہوا تھا تو ایک ہی سال تو ہوا تھا، پھر وہ کیا تہوار بن گیا تھا؟ پھر کیا ہر سال مدینے میں جب ہجرت کر کے آئے تھے تو وہاں سیلیبریشن ہوا تھا، جشن منایا گیا تھا، وہ خوشی کا اظہار تھا کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور وہ تھا بھی خوشی کا دن۔ لیکن کیا اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ایز اے مکہ مدینہ میں اس کو ہر سال سیلیبریٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا۔ تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے جو صحابہ اکرام نے نہیں کیے۔ ہاں ہم اس دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی ہو سکے زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکتے ہیں، اور اچھے اچھے کام کر سکتے ہیں، بہت زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اپنے آپ سے ہم کچھ ایسا میلے لگانا، جھنڈیاں لگانا، بدعت کرنا،